جناب علامہ سید جنید شاہ بخاری صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی کمال ہے، اور کمال کا بولتے ہیں، محافل ہوں یا دیگر ایونٹس ہو، یا آپ بولتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سنتے رہو، اور بہت اچھے لب و لہجے میں آپ بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ہماری شکر گزاری ہے کہ آج آپ بھی تشریف لائے، اور ماشاءاللہ دونوں ہی جو ہے کمال ہیں، اور دونوں کی جوڑی کمال ہے، اور ماشاءاللہ فخر علیمیہ بھی ہیں کی خوبصورت مہمانوں سے۔ تو میں بڑھتا ہوں سید جنید شاہ صاحب کی جانب، اور یقیناً جب ہم اس پر گفتگو کریں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو علامہ صاحب آج جس موضوع پر ہم لب کشائی کر رہے ہیں وہ فرقہ واریت ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ پھر دوسری جانب حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو ید اللہ علی الجماع، کہ پوری جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہے۔ تو آج ہم ٹکڑوں میں کیوں بٹ گئے، کیوں فرقہ واریت کا آغاز ہوا اور کیسے ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، تو کیوں یہ پھوٹ ہمارے درمیان ڈال لی گئی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نبیل بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صحیح، کہ فرقہ واریت میں نہ بٹو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ صحیح۔ نبیل بھائی، آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ فرقہ واریت کا آغاز جو ہے یہ کب ہوا اور کیسے ہوا۔ جی، تو اس کے لیے ہم تھوڑا تاریخ کے ورقوں کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آیا یہ فرقہ واریت نے کب جنم لیا اور کیسے اس کا آغاز ہوا اور کس طریقے سے یہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا اور بر صغیر میں کس طرح یہ داخل ہوا۔ اللہ اکبر۔ جی، تو سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب شہادت ہوئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت کچھ لوگ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم جو ہے آپ کی ہاتھ پر بغیر شورا کے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے کسی سے مشورہ نہ کریں، آپ کسی شورا کو طلب نہ کریں، بس آپ ہاتھ آگے بڑھا دیجئے اور ہم جو ہے آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے پارلیمانی فیصلہ ہے اور یہ شورا کے مطابق ہی ہوگا۔ پھر شورا بیٹھی اور متفقہ طور پر جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا تو جمہور نے اس فیصلے کو جو ہے مان لیا، اور اسی دوران بعض حضرات ایسے تھے جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے اس خلافت کو نہ مانا اور آپ نے اپنے ملک میں جو ہے ایک متوازی حکومت کا اعلان فرما دیا۔ تو جو کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل درست نہ تھا، اور اس وقت کے جو جمہور تھے انہوں نے خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ مانا، اور اس کے برعکس جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جو متوازی حکومت کا اپنے ملک میں اعلان کیا تھا اس کو خلافت راشدہ نہ مانا بلکہ اس کو ملوکیت مانا، یعنی پھر یہ وراثت میں اور اس طرح یہ تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اب اس کے بعد جب یہ تمام جو ہے صورتحال پیدا ہوئی، جب انہوں نے متوازی حکومت کا اعلان کر دیا، تو اسی تناظر میں جو ہے وہاں جو کچھ افراد تھے انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کر ظاہر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کر ظاہر کیا، اور انہوں نے سیاسی سٹرگل کا آغاز کیا، یعنی بنو امیہ کے خلاف انہوں نے سیاسی سٹرگل کا آغاز کیا۔ تو یہ اسی طرح چلتا رہا سلسلہ۔ پھر جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے 6 ماہ خلافت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے خالصتاً امت کی وحدت کے لیے، امت کے سکون کے لیے اور یگانگت کے لیے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ودرا کر دیا۔ آپ نے ان کے حق میں، کیوں وہ ودرا نہیں کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں ودرا کر لیا۔
تو جب یہ تمام تر صورتحال ہوئی پھر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر جو شیعان علی جو اپنے آپ کو کہتے تھے، ایک گروہ تھا وہ شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے، پھر ان کی جو ہے عقائد و نظریات یہ مزید بڑھتے چلے گئے، ڈیولپ ہوتے چلے گئے. پھر اسی طرح جب یہ بڑھتے گئے، ان کے عقائد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو آگے چل کے یہ باقاعدہ ایک نقطۂ نظر بن گیا جس کو اہل تشیع کہا جاتا ہے. یہ صورتحال بنی اور پھر اس کے اور یہ اہل تشیع جو تھے یہ افراد قلیل تھے، یعنی بہت کم تھے، کچھ چند افراد تھے. اور اس کے برعکس ایک اور جماعت تھی پوری جو کہ اہل سنت و جماعت تھی. اہل سنت والجماعت تھی اس کے برعکس، اور وہ کثیر تعداد میں تھے، یعنی جمہور تھے، میجورٹی تھی اس کے اندر، بہت زیادہ تھے، کثیر تعداد میں تھے. تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پھر اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ اسی طرح آگے چلتے رہے. پھر آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ، یہ کچھ چند علماء ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ علماء جمہور کا یعنی بہت سخت ان کا تفاسیر وغیرہ کے حوالے سے اور اس طرح ان کا اختلاف ان میں چلتا آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک یہ بات یاد رہے کہ ابھی تک کوئی مکتبہ فکر ایز اے ہول ڈیولپ نہیں ہوا تھا، کوئی مکتبہ فکر سامنے نہیں آیا تھا. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. صرف 2 مکتبہ فکر تھے، یعنی ایک اہل تشیع تھا جو کہ مکتبہ فکر تھا، اور ایک پوری جماعت تھی جسے سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل حضور علیہ السلام کے طریقے پر تھی اور آپ کے اصحاب کے طریق پر تھی. جس طرح حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا کہ حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، جب 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے جنت میں جائے گا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. تو اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت جو ہے یہ سنت اہل سنت سے مراد سنت محمدی، اور والجماعت سے مراد جو ہے یہ جماعت صحابہ کے پیروکار. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. اور اسی دوران خوارج بھی جو ہے وہ وجود میں آئے، روافض بھی وجود میں آئے. ٹھیک ہے، یہ سارا سینیریو اسی طرح چلتا رہا. پھر آج سے اب آگے آئیے، آج سے تقریباً 250-300 سال قبل عرب کے اندر ایک شخص ہوا ہے جس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی. ٹھیک ہے، یہ ایک شخص جو ہے پیدا ہوا اور اس نے تحریک چلائی. اس تحریک کو تاریخ میں وہابی موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے یہ تحریک چلائی اور اس کا پولیٹیکل جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو ہے حجاز اور نجد یہ جو ہے میں نے، اور جس ٹائم پہ اس نے یہ وہابی موومنٹ بنائی اس ٹائم پہ عثمان امپائر تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ دنیا اسلام پر حکومت کر رہی تھی. اور چونکہ سلطنت عثمانیہ دنیا اسلام پر حکومت کر رہی تھی اور ان قریب ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر وہ غالب آ جاتے، تو یہ بات ظاہر انگریزوں کو تو ہضم نہیں ہوتی. تو برطانوی حکومت جو تھی، برطانوی گورنمنٹ، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے اس تحریک میں عبد الوہاب نجدی کو سپورٹ کیا. اور یہ جو ہے انہوں نے پولیٹیکل حوالے سے یہ اس طرف گئے کہ انہوں نے حجاز اور نجد پر قبضہ کرنا چاہا. اور ریلیجیس پرسپیکٹو سے ان کا یہ موٹیو تھا کہ اتنا یہ سخت گیر آدمی تھا، یعنی ایسے ایسے نظریات تھے ان کے کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک قرار دیا تھا. اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. اس کتاب کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی یعنی ہلکے جملے کہے، انہوں نے بہت ہی گستاخیاں کی حضور کی، اور مطلب اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے کہ نبیل بھائی ہم اگر اپنی زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس بات کی تائید جو ہے علامہ حسین احمد مدنی صاحب، یہ علماء دیوبند کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، غالباً تقویت الایمان ان کی کتاب کا نام ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ تمام تر باتیں، یعنی انہوں نے عبد الوہاب نجدی صاحب جو ہے انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چلے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں تک انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص
اس نیت سے مدینے کا سفر کرتا ہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کروں گا، حضور کی قبر انور کی زیارت کروں گا، تو اس کا یہ جو سفر ہے یہ حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس طریقے کے عقائد و نظریات انہوں نے کتاب التوحید کتاب کے اندر لکھے۔ اب اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک اور بر صغیر کے ایک آدمی تھے، علامہ شاہ اسماعیل دہلوی۔ بس یہ میں بات ختم کر رہا ہوں، بس یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر فرقہ کیسے داخل ہوا۔ تو علامہ شاہ اسماعیل دہلوی جو ہیں یہ حج پر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب اس کے عقائد و نظریات دیکھے عبد الوہاب نجدی کے، تو وہاں سے پھر یہ ان کے عقائد کو لے کر بر صغیر پاک و ہند میں آئے، اور انہوں نے پھر ان کے عقائد و نظریات کو پروان چڑھایا۔ تو اس طریقے سے فرقہ واریت کا آغاز ہوا تھا۔ تاریخی بہت خوبصورت آپ نے، اور اتنے کم وقت کے اندر اور مکمل جو ہے جامع طور پر اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ بتایا، اور یقیناً اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، کہ ہمیں بہت زیادہ آج کل ضرورت ہے، چونکہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100% نہ صحیح تو کم از کم 60-70% کردار جو ہے ہمارے محراب و منبر کا بھی ہے۔ یعنی وہ کچھ اس طریقے کے خطباء جو تعصب پسندی کا شکار ہو چکے ہیں، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویوں کو جو ہے دیکھیں اور ان کو جو ہے ٹھیک کریں، درست کریں، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے علاقے کا، پورے یعنی سوسائٹی کا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جو نوجوان ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ کہیں گے نوجوان ویسا ہی عمل کریں گے۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنی محراب و منبر سے محبت کا پیغام دیں، نہ کہ فرقہ واریت کا۔ میں صرف ایک حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم بتاؤ دین میں سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور جہاد؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور روزہ؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے کون سا ایسا عمل ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین میں سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ محبت ہے۔ تو ہمیں آج اس محبت پھیلانی ہے، نفرتوں کو روکنا ہے اور محبت کو عام کرنا ہے۔ جب ہم محبت کو عام کریں گے تو ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ بات اترے گی، کیونکہ وہ آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ جب آپ محراب و منبر سے محبت کا پیغام سوسائٹی کو دیں گے تو پھر پوری سوسائٹی میں محبت عام ہوتی چلی جائے گی۔